جو زبیر صاحب کا کلپ ہے اس مناظرے کے حوالے سے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں انشاءاللہ، اور شاید مکمل طور پہ جو انہوں نے دلائل دیے ہیں وہ تو نقد نہ کر سکوں آج کے پروگرام میں، لیکن آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اسی کو ہم نقد کر لیں۔ تو یہ پہلے آپ دیکھیں، یہ کلپ آپ دیکھ لیں تو پھر اس کے بعد ہی دیکھیں۔ یہ کلپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اویس ربانی صاحب کے شو میں ایک صاحب نے جن کا نام یاسین قادری ہے، صحابہ کرام کے حوالے سے، حضرات شیخین کے حوالے سے، حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بہت ہی گھٹیا، سطحی اور بدبودار قسم کی گفتگو کی ہے۔ اچھا، پہلے یہ باتیں جو ان کی ہے کہ بہت گھٹیا، بدبودار اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ استعمال کیا، میرا آپ کو مشورہ ہے ڈاکٹر صاحب آپ ایسے الفاظ استعمال نہ کریں۔ آپ یہ ان لوگوں میں جو آج جوابات دے رہے ہیں، پتہ نہیں اپنے دلائل ریکارڈ کر رہے ہیں، تھوڑے سے سلجھے ہوئے انسان ہیں۔ آپ اپنی ویڈیوز کو اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے خراب نہ کریں اپنی ویڈیوز کو، اور اسی طرح علمی ہی رکھیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے دلائل کیا ہیں، آپ کے دلائل کو ہم نقد کر لیں گے، لیکن اپنے الفاظ کو جو ہے وہ اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کریں۔ میں نے سن کے مجھے تعجب ہوا آپ ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ ایک تو انہوں نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما پہ تان کیا ہے۔ مجھے تعجب ہے کون سا تان کیا انہوں نے، کہہ رہے ہیں تان کیا ہے۔ وہ تان کیا ہے؟ اگر کہا ہے کہ فرار کیا ہے تو قرآن نے کہا ہے صحابہ کے بارے میں، حدیث میں موجود ہے، تو پھر حدیث اور اللہ کے رسول نے تان کیا ہے ابوبکر عمر کے اوپر، یعنی یہ بات بالکل آپ کی درست نہیں ہے کہ یہ دونوں بزدل تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ آپ کی حدیثوں میں ہے، یجبنہم ویجبنون، یہ وہاں پہ حدیثوں میں موجود ہے، تو پھر کیا راویوں نے، محدثین نے، سب نے پھر تان کیا ہے؟ اور جنگوں سے بھاگ جاتے تھے، یہ بھی حدیثوں میں موجود ہے کہ بھاگ جاتے تھے، امر اللہ کہہ کے جو ہے وہ جنگوں سے بھاگ جاتے تھے۔ وہ پھر یہ جنگوں سے بھاگنا اگر یہ توہین ہے تو یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ تم بھاگ رہے ہو تو یہ کیا ہے؟ یہ قرآن نے پھر توہین کی ہے صحابہ کی۔ اور دشمنوں کی پناہ لیتے تھے، اور خاص طور پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ جو معروف ہے کہ ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بڑی قوت ملی، اسلام کو بڑی قوت ملی، تو یہ بالکل غلط ہے۔ ہاں یہ غلط ہے، مراد رسول وہ نہیں ہے۔ آپ لوگ جو ہے نا اپنے کانفرنسوں کے نام بھی لکھ رہے ہیں کہ مراد رسول نہیں ہے، غلط ہے۔ آپ نے جو حدیث پیش کی وہ بھی انشاءاللہ ہم ابھی اپنے ناظرین کو دکھا دیں گے کہ وہ کیا حدیث ہے، اس کی کیا حیثیت ہے۔ حالانکہ اسلام لانے کے بعد وہ تو اپنے گھر میں چھوڑ کے بیٹھ گئے تھے۔ جی یہ بھی آپ کی حدیث ہے، آپ نے خود اسی پروگرام میں آگے بیان بھی کیا ہے۔ تو یہ اگر توہین ہے تو آپ کے بخاری مسلم نے یہ توہین کی ہے؟ یہ ان صاحب کا بیانیہ تھا۔ نہیں، یہ بخاری کی حدیث ہے، بیانیہ اس صاحب کا نہیں ہے، بخاری کی حدیث ہے، قرآن کی آیات ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اس حوالے سے ریئیکشنری ویڈیوز بنائی ہیں، رسپانس دیا ان کو، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ صحیح حدیث کی روشنی میں ابھی اس ایپیسوڈ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ان صاحب کے بدبودار جو کلمات ہیں ان کا ہم ایک تحقیقی جائزہ پیش۔ پھر وہی الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں، حالانکہ وہ چلیں ان الفاظ کو ہم اسکیپ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ان صاحب کا جو طعن و تشنیع ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ وہ آپ کی ویڈیو آ جائے گی تو ہم ان کا بھی نقد کر لیں گے۔ یہ ہمارے سامنے اسکرین پہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ دیکھیں یہ آپ دیکھیں سنن ترمذی کی روایت ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب وہ آدمی ہیں کہ جو بخاری مسلم کی جو احادیث ہیں اس کو بھی نقد کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں فلاں فقرات ٹھیک نہیں ہے، فلاں ہے یا فلاں نہیں ہے، تو ڈاکٹر صاحب وہ انسان ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ سند بالکل بھول جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب، وہ صرف کہتے ہیں کہ البانی صاحب نے بس کہا ہے کہ صحیح ہے اور اسی پہ اکتفا کر کے آگے حدیث بیان کر رہے ہیں۔ 3681 علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی۔ کیا دعا کی تھی؟ اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک بابی جہل او بعمر بن الخطاب۔ یہ ان کی جو روایت ہے، جو بیان یہ کر رہے ہیں، اسے البانی نے صحیح کہا ہے، لیکن اس کی سند یہاں پہ یہ خود دیکھیں، دیکھ بھی رہے ہیں، خارجہ بن عبداللہ الانصاری، اس کی سند میں آپ دیکھیں یہاں پہ جہاں پہ میں یہ لگا رہا ہوں نشان یہاں پہ ہے نا، خارجہ بن عبداللہ الانصاری، یہ انشاءاللہ ہم آپ کو بتا دیں گے کہ اب یہ صحیح روایت ہے یا صحیح نہیں ہے۔ یا اللہ ان دو میں سے ایک شخص کے ذریعے سے آپ اسلام کو قوت اور طاقت عطا فرمائیں۔ اچھا، خود یہ بات کرنا کہ ان دو میں سے کسی ایک کے ذریعے سے، خود یہ بات کرنا دلیل ہے کہ یہ رسول اللہ کا کلام نہیں ہے۔ رسول خدا ہدایت دینے میں وہ کنجوسی کا اظہار نہیں کرتے، بخل کا اظہار نہیں کرتے کہ کہیں کہ ایک کو ہدایت ملے وہ دوسرے کو نہ ملے۔ خود یہ بات کرنا کہ ان دو میں سے کسی ایک کو ہدایت دے کر اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت دیں، یہ خود متن ان الفاظ یہ دلیل ہے کہ رسول اللہ کا کلام نہیں ہے۔ رسول اللہ تو سب کے لیے ہدایت کی بات کرتے ہیں، یہ بات بالکل بھی آپ کی درست ہے، اور یہی اس حدیث سے ہدایت ہی مراد ہے۔ اگر آپ کہیں کہ نہیں اسلام کو عزت ملے تو دیکھیں اس کے اوپر بھی آپ کے اپنے علماء نے نقد کیا ہے۔ اکرمہ نے کہا کہ معاذ اللہ کہ ہم کہیں جناب عمر کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی ہو، اکرمہ کہتے ہیں، آپ کی کتابوں میں ہے، اکرمہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ کہ ہم کہیں کہ حضرت عمر کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی، بلکہ وہ کہتے ہیں نہیں، حدیث اس طرح پڑھ لیا کریں کہ اللہم اعز عمر بن الخطاب بالاسلام، کہ اللہ اسلام کے ذریعے سے عمر بن الخطاب کو عزت دے۔ یعنی یہ خود یہ بات کرنا، اگر آپ مراد یہ لے رہے ہیں کہ عزت اسلام کو ملے
تو ظاہر ہے آپ کے اکرما جو بخاری کا راوی آپ کی دیگر روایتوں میں موجود ہیں وہ اس چیز کو نقد کر رہے ہیں۔ اگر یہ مراد ہے کہ صرف ہدایت ہے تو رسول خدا کے کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ چونکہ رسول خدا ایک کی ہدایت کی بات نہیں کرتے، دونوں کی ہدایت کی بات کرتے۔ کیا مسئلہ تھا اگر رسول خدا کہتے دونوں کی وجہ سے یا دونوں کو ہدایت ملے، دونوں کو اسلام کی وجہ سے عزت دیں؟ کیا مسئلہ تھا؟ یعنی کوئی بات آتی یعنی کیوں ایک کو مختص کیا ہے؟ یعنی کیوں دو نام لے کر کہیں کہ اسے ایک کے ذریعے سے بتا دیں؟ یہ دو لوگ کون ہیں؟ ایک ابو جہل تھا اور دوسرا عمر بن خطاب تھا، اور ساتھ میں روایت میں کیا الفاظ ہیں؟ اچھا، یہ ابو جہل کہنا، ابو جہل تھا، عمر بن خطاب تھا، یہ اس کے اضطراب بہت پایا جاتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ نہیں ولید بن مغیرہ ہے، ابو جہل نہیں ہے، چونکہ راوی پھر بھول جاتے تھے نا، راویوں کو صرف جناب عمر کا نام یاد آتا ہے، انہوں نے جناب عمر کے لیے یہ حدیث بنائی ہے نا، تو وہ بیان کر دیتے، تو پھر ابو جہل کا نام بعض بھول گئے ہیں، انہوں نے ولید بن مغیرہ کا نام لکھا ہے۔ کان احبہما الیہ عمر، اور ان دونوں میں سے عمر اللہ کے محبوب نکلے۔ یہ عجیب ہے، یہاں پہ اس متن میں ایک اور بات بھی آپ دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں کہ بأحب ہذین الرجلین، کہ ان دو میں سے سب سے زیادہ جو محبوب ہوں۔ آپ اندازہ کر لیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی حق کے زیادہ قریب ہیں اور جناب معاویہ بھی حق پر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ احق کے الفاظ استعمال ہیں کہ یہ حق کے زیادہ قریب ہیں، اور یہاں پہ احب کے الفاظ ہیں۔ بس آپ کے اس منطق کے مطابق اللہ جناب عمر سے بھی محبت کرتا ہے اور ابو جہل سے بھی محبت کرتا ہے، لیکن جناب عمر سے زیادہ محبت، ابو جہل کی نسبت تھوڑا سا زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو یہ متن خود دلیل ہے، یہ عبارت خود دلیل ہے کہ رسول اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے اوپر ہم انشاءاللہ بیان کر لیں کہ بعد میں جو اس کی سند ہے، سند بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم رکھیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ ہدایت دے دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ تھی کہ یا اللہ ان دونوں میں سے ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے جو آپ کو زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت اور طاقت بخش۔ یعنی دونوں محبوب ہیں، لیکن آپ کو جو زیادہ محبوب ہیں ان کے ذریعے سے اسلام کو قوت اور طاقت بخشے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے، اور دعا بھی کیا ہے کہ آپ صرف خود کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں لوگ ایسے ہیں، دونوں کی پرسنالٹی ایسی ہے۔ ابو جہل بھی سردار تھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تو زمانے جاہلیت سے پہلوانی کرتے تھے، ان کی سیرت کو اٹھا کے دیکھیں۔ یہ پہلوانی کرتے ہیں، اس کے اوپر آپ دلیل لے کے آتے، آپ کی ویڈیو کو جو ہے اور بھی چار چاند لگتے ہیں اگر آپ دلیل پیش کرتے کہ انہوں نے زمانے جاہلیت میں کیا کارنامے انجام دیے ہیں، کون سے لوہے منوائے ہیں، تاکہ وہ بھی آپ پیش کرتے، کاش آپ دلائل پیش کرتے۔ اچھا، فی الحال ہم مزید ان کی ویڈیو ابھی فی الحال نہیں دیکھتے، فی الحال ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کچھ اسی حدیث کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے کچھ مستندات رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ اس حدیث میں عمرین کا الفاظ بھی ہیں، بأحب عمرین، کہ ان دو عمر، چونکہ ابو جہل کا نام بھی عمر تھا، ابو جہل کا نام بھی عمر تھا، تو یہاں پہ یہ بھی ہیں کہ بأحب عمرین کے الفاظ بھی ہیں۔ وہ بأحب عمرین کے الفاظ اگر آپ دیکھیں تو وہ تو بالکل بھی ایک ضعیف روایت ہے اور غیر ثابت شدہ ہے۔ یہ جناب جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے الدر المنتصرہ فی الاحادیث المشتہرہ، یہ جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے، دارالکتب العلمیہ سے یہ چھپی ہے۔ اس کے 42ویں جلد پر 42ویں صفحہ پہ یہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں قد اشتہر هذا الحدیث الان باللفظ بأحب العمرین، یہ بأحب العمرین سے یہ حدیث بہت مشہور ہے۔ ولا اصل له في شيء من طرق الحدیث، کہتے ہیں کہ طرق حدیث میں کہیں پر بھی کوئی بھی یعنی موجود نہیں ہے کہ یہ ثابت ہو ان الفاظ کے ساتھ۔ اب میرے بھائی یہ عبارت ایک اور دیکھیں، منہاج السنۃ النبویہ، یہ عبارت ہے منہاج فی نقد کلام شیعۃ القدریہ، ابن تیمیہ کی کتاب ہے، اس کے 6 جلد پر صفحہ نمبر 60 پہ آپ دیکھیں، وہ بھی اس روایت کو نقل کر کے بڑا جو ہے وہ جھوم جھوم کے یہاں پہ کہتے ہیں کہ روا عن النبی، نبی کریم سے روی عن النبی، نبی کریم سے روایت ہے، من حدیث ابن عمر و ابن عباس، ابن عمر و ابن عباس اور دیگر افراد کے، عبداللہ ابن مسعود کی طرف اشارہ ہے، انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ اللہ نے کہا کہ رسول اللہ نے کہا اے اللہ اسلام کو عزت دو ابو جہل یا عمر ابن خطاب کی وجہ سے۔ اب ہم آتے ہیں اس حدیث کی سندوں کی طرف۔ یہ حدیث جہاں پہ عبداللہ بن عمر سے روایت ہیں وہاں پہ خارجہ موجود ہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھ بھی لیا خارجہ وہاں پہ موجود ہیں، تو پہلے اس کے بارے میں آپ دیکھیں، یہ ہے ذخیرۃ الحفاظ، یہ کتاب جو ہے آپ دیکھ لیں یہ کس کی کتاب ہے، یہ ابن قیسرانی کی کتاب ہے، اور اس کے جلد اول پہ صفحہ نمبر 280 پر یہ حدیث کیا ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، کہتے ہیں یہ مختلف الفاظ سے یہ حدیث وارد ہوئی۔ مسلم بن خالد الزنجی اس نے اس کو نقل کیا ہے، رواہ مسلم بن خالد الزنجی عن ہشام عن ابی عن عائشہ، وہذا عن ہشام رواہ الزنجی، زنجی نے جو نقل کیا ہے وہ متروک الحدیث، ہشام سے جو زنجی نے نقل کیا ہے یہ متروک الحدیث ہے۔ اچھا، پھر دوسری سند میں کون ہے، نظر ابن عبد الرحمن ابی عمر الخزاز الکوفی، اس نے نقل کیا ہے، کہتے ہیں نظر جو ہے یہ بھی متروک الحدیث ہے، یعنی آپ دیکھیں راویوں کی یہ حالت ہے، اگر یہ حدیث ائمہ اہل بیت کے بارے میں ہوتی تو یہ لوگ کب سے جو ہے اس کے اوپر وہ سند کے ویڈیوز ریکارڈ کر چکے ہوتے کہ اس کی سند ضعیف ہے۔ پھر یہ روایت ایک اور سند سے ہے، وہ خارجہ بن عبداللہ بن سلیمان، وہی خارجہ کہ جو جہاں سے جناب جس کی سند سے جناب ڈاکٹر صاحب نے بھی روایت پڑھ لی،
اس نے زید بن ثابت سے اور نافع سے ابن عمر سے، وخارجہ ضعیف، اور خارجہ کیا ہے؟ یہ ضعیف ہے۔ یہ ایک دلیل ہو گئی۔ اب ایک اور دلیل بھی آپ کو خارجہ کے اوپر دے دیتا ہوں۔ یہ پھر وہی کتاب ذخیرۃ الحفاظ، وہی کتاب ہے، اس کی دوسری جلد پر صفحہ نمبر 100 پر آپ دیکھیں یہاں پہ کیا کہتے ہیں، رواہ خارجہ بن عبداللہ بن سلیمان، اس نے یہ روایت کیا، وخارجہ ضعیف، خارجہ ضعیف ہے۔ ایک اور جگہ پہ بھی 179 جو صفحہ ہے اس پہ بھی کہتے ہیں خارجہ ضعیف ہے۔ یہ کتاب الضعفاء والمتروکین تعلیف ہے شیخ امام کس کی؟ یہ ابن جوزی کی تعلیف ہے۔ اس کے جزء اول پر سارے جو متروک اور ضعیف راوی ہیں ان کے اوپر ہے۔ یہ لے کے آئے ہیں خارجہ بن عبداللہ بن سلیمان، یہ کون ہے؟ احمد و دارقطنی نے کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ شرح سنن النسائی، یہ دیکھیں آپ کتاب، اس کے جو ہے وہ شرح سنن النسائی کی جو کتاب ہے، یہاں پہ سابع یعنی 7ویں جلد پر صفحہ نمبر 66 پہ یہاں پہ بھی خارجہ بن عبداللہ بن سلیمان بن زید، اس کی کہتے ہیں احمد نے کہا ہے کہ یہ ضعیف ہیں، ابن جوزی نے کہا ہے کہ اسے دارقطنی نے بھی ضعیف قرار دیا ہے۔ بس یہ آپ کے ایک راوی کی حالت ہو گئی کہ جو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ ایک ضعیف راوی ہے، تو ایک ضعیف راوی کی روایت آپ پیش کرتے ہیں۔ یہ عبداللہ بن عمر سے ایک اور سند کے ساتھ ہے اور اس میں مبارک بن فضالہ ہے، یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ کل آپ کے سامنے کوئی یہ نہ کہیں کہ نہیں اس کے تو ایک اور سندیں بھی موجود ہیں۔ میں سارے سندیں جو یہاں پہ ذکر ہوئے ہیں اس روایت کے لیے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حدیث المستدرک علی الصحیحین حاکم نشاپوری کی کتاب ہے، اس کی تیسری جلد پر صفحہ نمبر 94 پر یہ مبارک بن فضالہ، آپ دیکھیں یہی روایت جو نقل کرتے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر، یہ یہاں پہ اس کے کون ہے؟ مبارک بن فضالہ، اس نے اور عبید اللہ بن عمر سے روایت کی ہے۔ اب اس کے آپ دیکھیں کہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، مبارک بن فضالہ مدلس، یہ مدلس راوی ہے، ولم یصرح بالتحدیث ہونا، اور یہاں پہ بھی کوئی صراحت نہیں ہے، بلکہ کیا کہا ہے، میں دوبارہ بھی آپ کے سامنے دکھا دوں، مبارک بن فضالہ ان عبید اللہ بن عمر، یعنی تدلیس مدلس راوی ہے، اور اس نے یہ دونوں روایتیں آپ دیکھیں عبید اللہ ابن عمر سے نقل کی ہے، اور کوئی یہ نہیں کہا ہے کہ سمعت عبید اللہ یا حدثنا عبید اللہ، یہ ان کے محقق نے خود ہی کہا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی ایک اور سند کی طرف کہ جو یہ تو ابن عمر سے تھی، اب ہم آتے ہیں ابن عباس سے جو سندیں اس کی موجود ہیں۔ یہ آپ دیکھیں ترمذی کی جامع ترمذی، اگر آپ دیکھیں یہ جامع ترمذی، اس کے جو ہے وہ البانی صاحب کا یہاں پہ وہ ہے حاشیہ ہے، اس کے صفحہ نمبر کیا بنتا ہے 1052 پہ یہ لے کے آئے ہیں یہی حدیث، اللہم اعز الاسلام بابی جہل ابن ہشام وبی عمر بن الخطاب۔ یہاں پہ یہ کہتے ہیں البانی کہتے ہیں ضعیف جدا، یہ سخت قسم کا ضعیف ہے، کیوں؟ چونکہ اس میں نظر ابی عمر راوی وہ متروک راوی ہے، جو پہلے بھی ہم نے آپ کو دکھا دیا، بس یہ جو ابن عباس کی سند ہے اس میں نظر ابی عمر راوی ہے اور یہ بھی متروک ہے، بس یہاں سے بھی یہ صحیح ثابت نہیں ہوتی۔ جو دوسری سند ہے ابن عباس سے وہ مستدرک علی الصحیحین میں اس نے ذکر کیا ہے حاکم نشاپوری نے، اس کی تیسری جلد پہ صفحہ نمبر 94 پہ وہ لے کے آئے ہیں، یہ آپ دیکھیں، اور اس کو بھی میں آپ کے سامنے، یہ عبداللہ بن جعفر الفارسی ہیں، یہ بھی قراوی نہیں ہے، اس کی وثاقت بھی ثابت نہیں ہے جو اس سند میں ہے۔ نیز اس میں مجالد بن سعید بھی ہیں، اور دو میں آپ دیکھیں مجالد بن سعید کون ہے؟ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے تقریب میں لیس بالقوی وقد تغیر فی آخر عمرہ، اصلا یہ قوی راوی بھی نہیں ہے اور آخر میں اس کا حافظہ بھی خراب ہو چکا تھا، متغیر ہو چکا، اختلاط کا شکار ہو چکا تھا۔ تو یہ ایک آپ کے سامنے رکھی، یہ علل الترمذی، لیکن جس ترمذی سے روایت ہے اس ترمذی سے کہ ہاں خود ہی آپ دیکھیں علل الترمذی الکبیر، اگر وہ اسکرین پہ دکھا دیں آپ کو، جی یہ علل الترمذی الکبیر، یہ دیکھیں آپ یہ کتاب، اور اس کتاب کے صفحہ نمبر 373 پر یہی النظر ابی عمر آیا ہے، اور روایت کس سے؟ ابن عباس سے۔ یہاں پہ کہتے ہیں سألت محمدا عن هذا الحدیث، اس حدیث کے بارے میں نے کس سے پوچھا؟ محمد سے پوچھا۔ محمد کون ہے؟ یعنی وہی جناب ترمذی۔ وہ کہتے ہیں نضر بن عبد الرحمن ابو عمر الخزاز ضعیف ذاہب الحدیث، یہ ضعیف ہے اور یہ ذاہب الحدیث ہے، یہ ابن عباس سے سند ہے۔ وہ جو وغیرہما لکھا تھا ابن تیمیہ نے، اس سے مراد ابن مسعود ہے، تو یہ ابن مسعود کی سند بھی آپ دیکھیں، ابن مسعود المستدرک علی الصحیحین، یہ حاکم نشاپوری نے یہ کتاب لکھی ہے، اور اس کے تیسری جلد پر صفحہ نمبر 94 پہ یہ آپ دیکھیں، یہاں پہ جو ابن مسعود سے روایت ہے، یہ دیکھیں ابن مسعود، اور اس میں مجالد ہے، مجالد راوی اس میں موجود ہے، اور یہ ظاہر ہے موجود ہے کہ مجالد یہ قوی راوی نہیں ہے بلکہ اس کا حافظہ متغیر ہو چکا ہے۔ اب اس کے مجالد کے ظاہر بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ شرح علل الترمذی، شرح علل الترمذی آپ دیکھیں، یہ ابن رجب حنبلی کی کتاب ہے، اس کے اول جلد پر صفحہ نمبر 135 پہ مجالد بن سعید الحمدانی فلیس هو بالحافظ وقد ضعفه غیر واحد، کئی محدثین اس کی تضعیف کی ہیں۔ پھر دوسری صفحے کے ضعفہ احمد نے اس کی تضعیف کیا، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہی عجیب عجیب روایات ہیں مجالد کی، وہو یزید فی الاسانید، یہ سندوں میں اپنی طرف سے راوی ایڈ کرتے ہیں اور راوی جو ہے کم کرتے ہیں۔ اور نیز احمد نے کہا ہے لیس بشیء یرفع حدیثا کثیرا لا یرفعہ الناس، یہ مثلا کوئی حدیث جس کی سند نہ ہو تو اپنی طرف سے سند بنا کر مرفوع حدیث بیان کرتے ہیں۔
ضعفہ یحییٰ بن معین، یحییٰ بن معین نے اس کی تضعیف کیا، کہا کہ اسے بالکل، نسائی نے کہا ہے لیس بالقوی، ابن حبان نے کہا یقلب الاسانید، جو اسانید ہوتے ہیں تو اس میں اپنے تصرف کرتے ہیں، یرفع المراسیل، مرسل روایات کے لیے خود ہی سند بنا کر اس کے جو ہے متصل اور مرفوع روایت بنا دیتے ہیں، لا یجوز الاحتجاج بہ، اس کے احتجاج بھی بالکل جائز نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں وہ مجادل لا یعتبر بہ، پر یہ آپ کے ہاں دیکھیں مجالد کی حیثیت ہے کہ جو یہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ یہ حدیث ایک اور طریقے سے خود عبداللہ ابن عباس سے یہ آئے ہیں مسند ابی داؤد الطیالسی میں، مسند ابی داؤد الطیالسی یہاں پہ جلد اول پہ صفحہ نمبر 132 پر وہ یہ حدیث لے کے آئے ہیں، اللہم اید الناس بعمر، یہاں پہ یہ کون ہے؟ مسعودی موجود ہے اور ابو نحشل موجود ہے، ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اسی کتاب کے نیچے آپ صفحے میں دیکھیں اسی حدیث کے حوالے سے کیا ہے، اسنادہ ضعیف لحال المسعودی، مسعودی کی وجہ سے سند ضعیف ہے، کیوں؟ فإنہ اختلط، چونکہ وہ اختلاط کا شکار تھا، وروایت المصنف عنہ بعد الاختلاط، اور اس سے جو روایت یہ لی گئی ہے یہ اختلاط کے بعد لی گئی، یعنی واضح ہے کہ یہ مختلط راوی ہیں، اس کا اختلاط کا شکار ہو چکا تھا اور اختلاط کے شکار ہونے کے بعد اس سے یہ روایت لیا، پس یہ تو کبھی بھی ہو نہیں۔ دوسرا ابھی ابو نحشل جو ہے وہ اصل مجہول ہے، یعنی دیکھیں یہ لوگ کتنا جو ہے بار بار پیش کرتے ہیں میرے بھائیوں کے مراد رسول ہیں جناب عمر بن الخطاب، رسول اللہ نے دعا کی تھی، رسول اللہ نے مانگا تھا تو اللہ نے اسے عطا کیا، اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت ملی ہے، کوئی بھی صحیح سند موجود نہیں ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب سے یہ گزارش کرتا ہوں، یا کوئی بھی اہل سنت ہمارے دوست ہوں، ہمارے کوئی بھی اہل سنت بھائی، اس سے میرا تقاضا ہے کہ وہ کوئی ایک صحیح سند ہمارے سامنے پیش کریں اس حدیث کے لیے، تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے آپ کے ہاں یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ہے، ورنہ کوئی بھی صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے اوپر صحیح سند کے ساتھ رسول اللہ سے یہ حدیث موجود نہیں ہے۔ ایسے راوی موجود ہے کہ جو مجہول ہیں، اختلاط کے شکار ہیں، خود اپنی طرف سے سندوں میں جو ہے وہ دستکاری کرتے ہیں، کمی اور زیادتی کرتے ہیں۔